میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے, اسلام قبول کر لے, تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ آپ کے پاس بزرگ ہی نہیں ہے کوئی پیچھے. اچھا ٹھیک, یہ مطلب جواب تفصیل سے دینا ہے. ہاں جی ہاں جی. آپ نے اتنے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر دیے ہیں. میرا خیال ہے اس میں سوال صرف آخری والا ہی اچھا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ہم بزرگ کون سے دیں گے. اب اس بزرگ سے آپ ادھیڑ عمر کے مراد لوگ لے رہے ہیں کہ بوڑھا بندہ کوئی نہیں ہے ادھر سب کو. نہیں, بزرگ سے مراد جو ہمارے لیے رہنما کی حیثیت, فرقوں کے بزرگ. اچھا اچھا, اس میں ہے کہ بزرگ تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے دین کی خدمات. جی جی, ہم پیش کریں گے ان کو کہ جی یہ ہیں امام رضا بریلوی صاحب جنہوں نے منظر الاسلام بریلی ایک مدرسہ بنایا, اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ دو گروپنگ ان کی وجہ سے ہو گئی, ایک بریلوی بن گئے دوسرے دیوبندی بن گئے. اور یہ ہیں قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا اور اس کی بنیاد پہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کھڑا ہو گیا. تو ہم بزرگوں کا تعارف کرائیں گے. تو وہ انگریز چونکہ پڑھا لکھا ہے نا رضوان بھائی, تو وہ تو ہم سے پھر پوچھے گا کہ یار یہ آپ کی امت میں بزرگ جو ہیں وہ تفریق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی قرآن میں تو واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت بٹو, فرقہ واریت میں مت بٹو. تو آپ جن بزرگوں کے تعارف کروا رہے ہیں, کروڑوں کروڑوں لوگ لے کے وہ اپنی دو ٹیمیں بنا کے لادہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ایون چائنا کے اندر بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو حالانکہ بریلی اور دیوبند یہ تو انڈیا کے دو شہر ہیں. تو ظاہر ہے وہ انگریز پھر ہم سے یہ بھی تو پوچھے گا نا, پھر ہمیں ان کو کھول کے بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے اسلام کے فرقوں کے بزرگ ہیں. اگر آپ کو اسلام کے بزرگ چاہیے تو وہ قبروں میں ہیں 1400 سال پہلے, یعنی کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت, اور ان کے بعد وہ ائمہ جن کے اوپر سارے متفق ہیں. امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام بن حنبل ہیں, امام مالک ہیں. اور وہ سارے امام بھی آپس میں جو علمی اختلاف رکھتے ہیں اس میں بھی وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں. تو چونکہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں تو ہر فرقے کے اپنے اپنے بزرگ ہیں, اور ایک فرقے کے بزرگ جب دوسرے فرقے کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ اگر کوئی انگریز آئے گا تو ہم کون سا بزرگ پیش کریں گے. دیوبندی کہیں گے ہم اپنے بزرگ پیش کریں گے, تو پاکستان میں تو اکثریت بریلویوں کی ہے, وہ کہہ دیں گے جی انگریزوں اینا دا بزرگ نہ مننا اے بڑے گستاخ جے. وہ کہیں گے جی بریلوی نے بزرگ نہ مننا اے بڑے مشرک جے. اور یہ جو بزرگوں کی بزرگی کا جن کو خطرہ ہے نا کہ بزرگ ناپید ہو جائیں گے, بزرگ ناپید نہیں ہوں گے. بزرگ جو شروع سے اسلام کے یعنی خدمات کرنے والے بزرگ ہیں ان کو آج تک لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ انہی کی کتابیں ہم نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں. ان میں سے کسی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے, ترجمہ تو آپ گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں آج کل کے دور میں, وہ تو آپ کسی بھی ٹرانسلیٹر سے کرا سکتے ہیں. قرآن کا بھی پہلا ترجمہ ایک گورے نے ہی کیا ہے نا انگریزی کے اندر, مسلمان نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک لنگوسٹک کا ایشو ہے. باقی بزرگ آپس میں جتنی عزت افزائی ایک دوسرے کی کرتے رہے, وہ میں نے بارہا دکھایا ہے کہ المہند علی المفند میں پہلے تو آپ اس کتاب کو دیکھیں جو حسام الحرمین ہے. حسام الحرمین کا مطلب ہے حرمین کی تلوار, جس میں 1905 میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے 5 علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگا کے علماء عرب سے اس کے اوپر سگنیچر لیے حسام الحرمین گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں گستاخانہ عبارتیں. اس کے بعد اس کے جواب میں جب علماء عرب نے ان کو کوسچنز بھیجے کہ آپ تو یہ ہیں, آپ تو وہابی ہو گئے ہیں, نہ میں وہابی نہ میں بابی, انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو سمجھتے تھے آپ بابی ہیں, آپ تو وہابی ہو گئے ہیں. کیونکہ اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی حرمین پہ, یہ 1925 سے پہلے کی بات ہے, جب وہ اہل حدیث کے آنے سے پہلے کی. انہوں نے کہا نہیں وہابی تو خوارج کی ایک جماعت ہے, پورا انہوں نے لکھا المہند میں. اب وہی مہند موجود ہے ان کے پاس, لیکن چندہ سارا سعودیہ سے لے رہے ہیں, جس میں محمد بن عبد الوہاب صاحب کو جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں, انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. اچھا, اس کتاب کے اندر حسام الحرمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے ان پہ فتوے لیے, اور انہوں نے فتوے لے کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ بالاجماع گستاخ رسول مرتد ہے, واجب القتل ہے. یعنی دیوبند مکتبہ فکر کے علماء, ان کے بزرگوں کو احمد بریلوی صاحب بزرگ نے فرمایا کہ یہ واجب القتل اور مرتد ہے, میں نے نہیں.
یہ جو آج لوگ بیٹھ کے تو بڑی بات کر رہے ہیں کہ بزرگ تو سارے آپس میں ایک تھے, میں نہیں مان سکتا فلاں بزرگ یہ ہو, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. وہ ایکٹر قسم کے آج کل کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان ایکٹروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بزرگوں کے اصلی چہرے کیا ہیں. دوسری طرف جب حسام الرحمن کے جواب میں المہند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے 1906 میں جواب دیا, انہوں نے تمام گستاخیوں کو جسٹیفائی کیا. یعنی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, لیکن تو سمجھ نہیں ہے گستاخیاں نہیں سن. اسی وجہ سے پھر وہ دو پارٹیاں بن گئی. اور اس المہند المفند میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی بار وہ عبارت دکھائی ہے, انہوں نے لکھا کہ احمد صاحب بریلوی ان کے ماننے والا یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو ایک جو فرقہ ہے یعنی بریلوی فرقے کا امام دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں یہ مرتد ہیں, اور یہ لوکل گلی محلوں کے بزرگ نہیں جو پائنین ہیں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پچھلے بزرگ ٹھیک سنے بعد والے خراب ہو گئے. یا آپ اکثر سنتے ہیں نا ڈبا پیروں کی بات کریں نا, کہتے ہیں پچھو ٹھیک سنے بعد خراب ہو گئے. میں پچھو پہ دسنا کیسی جو تو کم ٹوریا ہے. یعنی احمد صاحب بریلوی صاحب نے دیوبند کو مرتد لکھا اپنی کتاب کے اندر, اور دیوبندیوں نے جواب میں لکھا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے. اب آپ بے شک تھمبنیل اپلوڈ کرتے رہیں کہ بھی سارے بھائی بھائی ہیں, تو آپ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں. آپ کے بزرگوں کے یہ عقیدے نہیں تھے. اب آپ کو وقت کے تھپیڑوں نے یہ بات سمجھا دی ہے, یا انجینئر صاحب کے کلپ سنے کہ خدا کے لیے لڑنا بند کرو, اختلاف رائے کرو, اس کے بعد ساروں ایک دوسرے کے ساتھ رہو, نکاح طلاق کے معاملات کرو, نمازیں پڑھو. تو سر یہ تو ہم نے تجدیدی کارنامہ کیا, تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کو مجدد کہے, نہ ہمیں کسی نے کہنا ہے. صحیح. تو بزرگ انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے, بزرگ موجود ہیں سر. ہم لوگوں کو بزرگ بتائیں گے کہ خلفائے راشدین ہمارے بزرگ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, کافی سارے بزرگ ہیں. آپ کو چاہیے تو بتا دیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق المتوفیٰ 13 ہجری, سیدنا عمر المتوفیٰ 23 ہجری, سیدنا عثمان المتوفیٰ 35 ہجری, سیدنا علی المتوفیٰ 40 ہجری. اس کے بعد تابعین پہ آ جائیں, تبع تابعین ختم ہی نہیں ہوتے. یہ سارے بزرگ ہی ہیں, تو بزرگوں کے سائے میں ہی بیٹھے ہوئے ہم.